کر رہے ہیں کہ اسلام اس وقت بہت زیادہ چرچے میں ہے، پوری دنیا میں چرچے میں ہے. اور اگر کچھ لوگ ہوتے تو کہتے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو اس کا نام اس وقت بدنام کرنے میں ہو رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے دو حیثیتوں سے. ایک تو اسلاموفوبیا نے اس کو بدنام کرنے کا ہر ٹھیکہ لے لیا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ ہم اسلام جتنا صاف ستھرا ہے، اسلام یعنی امن، شانتی، محبت کا جو پیغام ہے، اس کا اصلی حقیقی معنی اور ارتھ میری یہی ہے اسلام سلم سے. تو گویا کہ انہوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم بھائی چارہ نہیں جانتے، اخوت نہیں جانتے، بہت خامیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں. تو یہ دونوں چیزوں نے بہت زیادہ اسلام کو دو راہ پر کھڑا کیا ہے اور انسانیت سے سک رہی ہے، بگڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ بھی، جہاں تک آپ دیکھیں گے، میں سب کو نہیں کہتا، نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلموں کو جو مسلمان نہیں ہے، کہ وہ بھی بہت اچھا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو اخوت اور بھائی چارہ کو، محبت کو اور انسانیت کے کم سے کم انسانیت کے احترام کو نہیں سکھاتا. یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے لیے مرنا، ایک دوسرے کے لیے جینا، اور کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب سے پہلے وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے وہ لائق تقریب ہے، عزت کے لائق ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی بات ہے. اور اگر کوئی اپنے دھرم کا حقیقی معنی میں سچا ہے تو پہلے وہ تقریب کرے گا، تبھی کوئی اپنے دھرم کی بات کرے گا. بلکہ اپنے دھرم کی بات حقیقت میں اس کے منہ پر آئے گی تو انسان مانوتا کے اور صحیح معنی میں مان سمان سے ہی شروع کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں، کچھ بھی نہیں. اس لیے جو دھرموں میں آپ دیکھیں گے، اسلام کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں، تو اس میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ جو جتنا زیادہ سخت ہو انسانیت کے خلاف، حتیٰ کہ آپ کے خلاف، مسلمان کے خلاف بھی، اس کے ساتھ اتنے ہی اچھا برتاؤ ہے. ہم نے اپنے نبی سے یہ سیکھا. جتنے رشی منی، انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، سب کو قرآن میں نے یہی پڑھا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرعون جو مصر ایجپٹ کا سب سے اس کو مثال دیا جاتا ہے. اب تو اردو آپ میڈیا والوں نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا، فرعون بنا ہوا، یعنی جو کہتا تھا کہ میں ہوں، اور انسانوں کو تو ذلیل کیا ہی اس نے. اب ایک مرحلے میں جا کر کے دھرم کے جن کو پوجا جاتا ہے ان کی بھی توہین کی، کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی دنیا میں کھلاؤں تو کھائیں گے، نہیں تو سب مر جائیں گے. اس سے زیادہ سرکس کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے مار ڈالے. مارتا بھی تھا، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا. البتہ فرعون تو بدنام اس کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم لوگ ایک دوسری وجہ سے، جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے، گورنمنٹ حکومت دنیا کی، کہ وہ قانون بنائیں کہ بھائی پیٹ میں بچے کو مت مارو، خاص طور بچیوں کو نہ. تو وہ بچوں کو مارتا تھا کہ اتنے نہ ہو جائے کہ کسی دن ہماری حکومت کو لے لیں. ہم بچیوں کو مارتے ہیں کہ اس کا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے سمسیاں ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں بچیوں کے مسئلے میں. تو تب تو وہی کام ہم بھی رہے ہیں، لیکن پھر وہ اور مفت میں بدنام ہوا. بہرحال میں جو کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس بھی جب ہوا کہ جائیے کچھ مانوتا کی بات کیجیے موسیٰ علیہ السلام، اور بتائیے کہ کیا ہے وہ اور کیسے رہنا چاہیے، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا. ہمارا فلسفہ بالکل الٹا ہے کہ مولانا کیا بات کرتے ہیں، ایک آدمی گردن پہ چڑھا جا رہا ہے، سر اڑا رہا ہے، آپ کے دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اور آپ چلے ہیں بہت بڑے اچھا بننے کے. نہیں بھائی، نرمی سے کام لو، امن و شانتی سے کام لو، بھائی چارے سے کام لو. آج نہیں تو کل سمجھے گا، کل نہیں سمجھے گا تو وقت اس کو سمجھائے گا، وہ جانے گا.
آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ یا قانون اپنا کام کرے گا تو لوگ فٹ سے پلٹ کے کہتے ہیں۔ اس وقت جتنے خراب حالات تھے اللہ تعالیٰ نے کہا تو فوراً مان لیا گا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ تم دونوں بھائی جا رہے ہو تو اس سے کوئی مانوتا کی بات کرنی ہو یا رب جو کہا اپنے آپ کو کہ نہیں وہ ہو پالنہار ہو تو کہو اس کو کہ اس سے بات نرمی سے کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ۔ ہاں اگر کچھ سننا ہوگا تو ڈھنگ سے بات کرو گے، پیار سے بات کرو گے، اس کو ریسپیکٹ دو گے، تب ہی تمہاری بات سن سکتا ہے اور تبھی وہ اپنی عقل سے تھوڑا سا نیچے آئے۔ یہ قصے کہانیاں اس وقت ہو گئی ہیں اور آپ کو زبان کھولنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ کسی کی سختی کے مقابلے میں نرمی کی بات کہہ دیں تو یا تو بزدل کہے جائیں گے یا کہیں گے کہ بکاؤ کہے جائیں گے یا آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ ایسی بات کر رہا ہے کہ گویا کہ اور ظلم کرنے والے ظلم کو بڑھاوا دیں۔ اور آپ معاف کریں ہمارے میڈیا کے بھائی، تو میں کہوں گا کہ آپ کو جب تک ہو وہ گرجنے والا، ہو وہ برسنے والا، ہو جیسے کہ تیسے کرنے والا جب تک نہ ملے، میں نے دیکھا کہ فوراً وہ لوگ اپنا وہ بھی بند کر دیتے۔ میں نے طلاق کے مسئلے سے لے کر کے دہشت گردی کے مسئلے سے لے کر کے اور ان سارے مسائل میں خاص طور شیوراج پاٹل کی جب آئے تھے اہل حدیث کمپلیکس میں اور اس وقت مدارس کے اطلاع کے بعد یعنی ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، دیکھا کہ ان کو اسی شکل میں جواب نہیں مل رہا ہے تو کنیکشن بھی کاٹ دیا اور لکھ دیا، ٹائمس آف انڈیا نے دیا، دنیا نے دیا۔ لیکن اکثر لوگوں نے دیکھا کہ وہ ان کو آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو مرچ مسالہ نہیں ملا ہوا ہے، تو ایسے نہیں کام چل سکتا ہے۔ بہت زیادہ فکر مندی سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وشو میں، ملک میں، آپ کے گھر خاندان میں اکثر کہتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے لیکن میں یہ بات کہوں گا ضرور، آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، میں جہاں خالص مسلم آبادی ہے اور وہاں 40 کیس ہیں، اس 40 کیس مقدمات میں سے یا لڑائیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ صرف آپس میں لڑنے والے۔ میں نے جہاں آنکھ کھولی تھی وہاں یہ دیکھا اور بغل کی بستی دیکھی جہاں روز لاٹھی چلتی ہے، وہاں بھی کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم بڑے پیمانے پر نہیں سوچیں گے، اندر سے دو سگے بھائیوں کو کون لڑ رہا ہے، کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اپنی بہن جس کو آپ کبھی گوشت سے اتارنا نہیں چاہتے ہیں وہ اس سے کون لڑ رہا ہے؟ تو تھوڑی سی 2 انچ زمین کے لیے 1 بیگھے 1.5 کٹھے 100 میں نے دیکھا یہ شاہین باغ میں دیکھا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے بہن بھائی میں آج تک بول چال نہیں ہے اور لڑائی ہے۔ میرے بزرگوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تو ہم لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں، پیسہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کرسی کے لیے کر رہے ہیں، یہ میرا کوئی نہیں ہے اس میں سے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت مانوتا کی اور اس کے مان سمان کی، اسی طریقے سے انسانیت کے احترام کی، چاہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے۔ اگر آپ نماز میں پوجا پاٹ میں بالکل ایک جگہ ایک ہی ہو گئے محمود و ایاز، تو آپ دوسری جگہ کیسے فرق کر رہے ہیں؟ کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ کیا وہاں بھگوان نہیں ہے؟ کیا وہاں ایشور نہیں ہے؟ تو وہاں جب جاتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ جھوٹ رہے ہیں، دونوں گنا ملا رہے ہیں، دونوں پیر ملا رہے ہیں، دونوں یہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جانے کے بعد لاٹھیاں ملا رہے ہیں دوسرے سے۔ تو یہ آج کا مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم لوگوں نے تھوڑا زیادہ اس کو نازک موڑ پر دو راہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسانیت خود بہت زیادہ چرمرا رہی ہے، اور اس وقت کہنے والوں کو کہنے کا موقع ملے کہ کہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے دل دیکھ کے شرمائیں گے وہ، اور کہیں یہ کہے گا وہ لائے گا کل انعام، اب انسان بچے نہیں ہے تو جانور ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت بہت حد تک آ رہی ہے اس وقت، اس کو چاہیے کہ اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جیسے
اس نے دہشت گردی پر سب سے پہلے 23 سال پہلے دہشت گردی کے خلاف ساموہک فتویٰ عرب دنیا سے بھی کلیکٹ کیا، اور یہاں کے علماء سے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب کا ایک کاغذ میں دستخط کرا کر کے، اور اس کو ہندی، انگریزی، اردو میں بڑے پیمانے 5واں 6واں شاید یہ ایڈیشن نکالے جو ہمارے جمعیت والے، تو وہ معاملہ آیا، داعش کا مسئلہ آیا، IS کا جس نے برباد کر دیا سیریا سے لے کے دنیا کو، اور کہاں کہاں کے بچے برباد ہوئے۔ تو میں اس وقت بھی سب سے پہلا فتویٰ آنے کے 1.5 مہینے کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی ایسا ہو کہ اس جوش میں ساری دنیا کے لوگ اتر جائے، اور جو اترا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ مدارس کا مسئلہ آیا تو ہوم منسٹر کو آئے ہو اور دیا پورا یہ مدرسے ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو ملے گی، اور جتنے بھی مسائل اپنے دنگا فساد کا مسئلہ ہو، اور جتنے مسائل ملک میں ملکی اعتبار سے آئے ہوں، پرسنل لا کی حیثیت سے ہوں۔ اب کچھ چیزیں ایسے، کچھ مدعے ایسے ہیں، میں پہلے ہی آپ سے کہہ دوں کہ کچھ مدعے ایسے ہیں جیسے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، قانون نے جو دیا تھا۔ اب کوئی ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے یا بہت اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے، تو مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پرسنل لا، پھر آتا ہے مسلم پرسنل لا۔ مسلم میں صرف اہل حدیث نہیں ہے، صرف ایک کوئی وہ نہیں ہے، مسلمان بہت ہے اس جگہ۔ تو یہ سب مشترک مسائل ہیں، اور اس کے لیے پلیٹ فارم بھی بنے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مسلم مجلس سے مشاورت ہے، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو وہ پلیٹ فارم متحدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سنگٹھن بھی اکٹھا ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائلات ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم لوگ پاس یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو سنجیدگی کے ساتھ، حکومت سے مطالبہ ہو یا عوام سے مطالبہ، تو اس کو جیسے عوام سے مطالبہ ہوا کہ دین اور شریعت کو کھیلواڑ مت بناؤ، کہ دوسروں کو کہنے کا موقع ملے، یا مجبور ہو کوئی کہ یہ کہے کہ بھائی اب تم تو ایسے بنوں کو حصہ نہیں دے رہے، اس لیے مسلم پرسنل لا پر اٹیک ہو رہا ہے۔ اور دوسروں سے کہنا ہو یا حکومت سے کہنا ہو تو یہ کہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے اور ایسے ہونا چاہیے، سب مؤثر آواز میں سب مل کر کے کہیں۔ لیکن وہ میں نہیں کہوں گا، ہر آدمی اپنی نیک نیتی سے اور اس کے من کی بات کوئی نہیں جانتا، وہ جیسے چاہتا کرتا ہے۔ لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب ملی پلیٹ فارم ہے اور ملکی پلیٹ فارم ہے، جس پر ایک ساتھ آواز اٹھے کوئی، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اٹھے، اور ارباب اقتدار ہو، چاہے عوام ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سے دردمندی سے بات کہی جائے، اور ڈائیلاگ ہو، ٹیبل پر ہو، اور زیادہ سے زیادہ، اور یہ کہ غیر سنجیدہ کسی طرح کا ایسا ہو جس سے شورش برپا ہو، یا سڑکوں پر نکلے اور وہ بھی تھوڑا سا اپنے خاص جوش میں نکلے، تو ہمارے ملک میں اجازت ہے۔ جنتر منتر کے پاس ہی ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ وہاں جا کے دھرنا ہونا کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آل انڈیا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یہ کانفرنس 9-10 نومبر کو رام لیلا میدان میں کرنے کا عزم کیا ہے، اور اس کے لیے تقریباً 200 عناوین متعین کیے جو مانوتا کو مان سمان پر دعوت کرتے ہیں، اور تقریباً تقریر کے لیے بھی 150 ایسے ٹاپک دیے گئے ہیں جس پر لوگ اس پر جم کر کے باتیں کریں گے۔ ہندو دھرم کے کچھ گرو بھی ہیں، ان کے میسج چاہے چھپ بھی جائیں، جن میں لوگ جلدی کریں گے تو لیٹ سے آئے ہیں، کچھ میسج بہت سے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے دھرموں کے لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ میسج آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان دھرموں کی نمائندگی کرنے والے ہمارے دھرم گرو بھی وہاں آئیں، اور اپنے اپنے مذہب کی حیثیت سے وہ ان نوتا انسانیت کو یہ سندیش دے کر کے جائیں کہ بھی انسان بحیثیت کے انسان، اس میں جو دھرم ہم نے بنا لیے ہیں یا بٹوارے کر لیے ہیں، مسلک کی لڑائی ہے، رنگ و نسل کی لڑائی ہے، یہ سب چیزیں
دھرم میں سے یہ سب چیزیں دھرم میں مانوتا اس سے کہیں اونچی چیز ہے. اگر تم دھرم کو مانتے ہو، اوپر والے کو مانتے ہو، تو اوپر والے کے نیچے والے سب ہیں. ان خیرن فخیر ان شرن فشر، عربی میں بولتے ہیں کہ اگر اس سے خیر کا کام لیا جائے تو پوری دنیا میں کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خیر پھیل جائے گا، بھلائی پھیل جائے گی، اخوت و محبت کا بہت پرچار ہی نہیں ہوگا. ہر آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے گا. اور اگر برائی پر اتر آئے، اس کو کوئی اور رخ دے دیا، تو پھر ہزار کوششوں کے باوجود بدگمانیاں، آپس میں دوریاں دور نہیں ہو سکتی. آئیے میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام حضرات کو، یعنی اپنے میڈیا کے بھائیوں کو. آپ کے اس اپنے چمن میں یہ تو پریس کلب تو آپ ہی کا ہے، لیکن اس معنی میں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پرانی، کہنے کے لیے نہیں، آج کل کہنے کے لیے تو ہر آدمی ہر کچھ کہتا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ساری دنیا جانتی ہے کہ 1906 میں کوئی ایسی مسلم تنظیم آرگنائزیشن نہیں تھی جب یہ قائم ہوئی تھی. اور اس کے پہلے جو اس کے لوگ تھے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ وہی اس میدان کے مرد میدان تھے. اس کو ڈاکٹر تارا چند نے بہت زور سے کہا ہے اور پوری کتاب ہی لکھ ڈالی ہے کہ ایسی نہیں. ڈبلیو ہنٹر نے تو کہا کہ بھئی اس دیش کا مسئلہ اور اس کے انگریز کا مسئلہ، استعمار کا مسئلہ، تو یہ صرف اس کے مقابلے میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو یہی. لیکن وہ وہابی اس وقت نام رکھتا تھا، آج بھی کسی نہ کسی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے. تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کہ گھر میں ایک طرح سے آپ یہاں اس کی بڑی نحیف سی کمزور سی آواز پر آپ یہاں حاضر ہیں، اور گویا کہ ہم لوگ مانوتا کے اور انسانیت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرنے کے لیے اس شر و فساد کے زمانے میں، کہ لگتا ہے کہ بانٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، صرف انسانیت کی توہین جتنی کرنے اسی میں خوشی ہے. اس جتنا زیادہ کسی کو دبا لے جائے اسی میں خوشی ہے. ہم ہیں تو دوسرا کوئی نہ رہے، اسی میں خوشی ہے. ظاہر بات ہے کہ ایسے زمانے میں اگر کوئی کام کرنے کا ہے تو حقیقت میں اسی کو کرنے کا ہے. میں اس کے ساتھ ہی یہ بات عرض کروں کہ 9-10 نومبر کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو رام لیلا کے میدان میں منعقد ہو رہی ہے اور بالکل قریب آ گئی ہے، اور اس کا جو یہ عنوان ہے، تو اس ناحیے سے یہ بھی بہت اہم ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ایک چیز یہاں روک کر کے 1 منٹ کے لیے سوچ لیں